او بھائی بس تو انکار کر دے، اگر تو کسی بھی طرح ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو خود ذمہ دار ہے، پھر نہ کہنا مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ یار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اس پاگل لڑکی کو۔ بھائی وہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ انسان بھی نہیں ہے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو کل سے اس کے اثر سے ہی نہیں نکل پا رہا۔ میں ٹائی باندھتا ہینڈ فری لگائے جلدی جلدی اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا۔ اوہ یار امپریس والا اثر نہیں، میں نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی ممی نے تیرے لیے پسند کی ہے۔ ڈاکٹر؟ گرم چائے میرے ہونٹوں کو جلا گئی۔ بھائی ڈاکٹر کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ اس کو تو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ دیکھ میں تجھے تفصیل سے رات میں فون کر کے بتاؤں گا۔ ہاں اٹھ جانا اس سے پہلے کہ تیری قسمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ صبح ذرا جلدی اٹھ جانا۔ واقعی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا نمونہ نہیں دیکھا تھا۔ ان موصوفہ سے ملنے کے بعد میرے دماغ پہ ایک کے بعد دیگرے جو گولہ باری اس 20 منٹ کی ملاقات میں ہوئی تھی، میں ابھی تک اس کے اثر سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں 3 دن سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کرنے امریکہ سے آیا تھا۔ جنید مجھ سے 3 سال چھوٹا بھائی تھا۔ ہم اپنے MA کے لاسٹ سیمسٹر کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا۔ 5 ماہ پہلے شفا کے نکاح پر جنید پاکستان آیا تھا، جبکہ میں بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ پاکستان آنا بہت مشکل سے ہی نصیب ہوتا تھا۔ میں گزشتہ 5 سالوں سے امریکہ میں مقیم تھا۔ پاپا اور تایا ابو کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس میں میرے دونوں تایا زاد بھائی سارم اور عمیر بھی شامل ہو چکے تھے، جبکہ میں MBA کرنے کے بعد امریکہ میں ایک عدد برانچ کھول چکا تھا۔ لاہور میں تایا کی فیملی اور ہم ساتھ ہی رہتے تھے۔ مشترکہ خاندانی نظام تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے الگ الگ پورشنز تھے، جبکہ لان مشترکہ ہونے کی وجہ سے دونوں گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جنید کے امریکہ آنے سے پہلے سے مجھے بہت سہارا ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اپنے ماسٹرز کی اسٹڈیز کے باعث کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ پھر پڑھائی کے علاوہ اس کی دوسری مصروفیات بھی کافی تھیں۔ 2 ماہ پہلے کسی خاندانی تقریب کی چند تصاویر واٹس ایپ پر بھیجتے ہوئے مما نے اپنے کزن کی بیٹی کے بارے میں جنید کی رائے جاننی چاہی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس غریب نے کیا دیکھ کر اور کیا سوچ کر اس پاگل کے لیے ہاں کر دی۔ سچ شکر جو میں پہلے ہی اپنے لیے ممی کو منع کر چکا تھا کہ میرے لیے کوئی حسینہ ٹائپ لڑکی نہ ڈھونڈیے گا، مجھے شکل و صورت سے زیادہ شخصیت متاثر کرتی ہے۔ ممی کی کزن مائرہ آنٹی کی 3 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسی کی وجہ سے آنٹی کی ڈیتھ کے بعد سے ان کی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری ممی بخوشی اٹھا رہی تھیں۔ بات اگر اس کی چھوٹی بہن کی ہوتی تو میں بھی شاید خوش ہی ہوتا۔ میں کل سے اس سے ملا تھا، کیونکہ شادی میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اس لیے ہر روز ہی ڈھولکی اور ہلا گلا رہتا تھا۔ شام میں وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، شاید خوبصورت بھی۔ اس قسم کے فنکشنز میں ویسے بھی لڑکیاں وغیرہ تیار ہو کر آتی ہیں، وہ بھی ویسے ہی آئی تھی۔ تعارف سے پتہ چلا کہ وہ BBA کرنے کے بعد انٹرنشپ کر رہی ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے کسی پروجیکٹ کے بارے میں بتایا۔ زینب ہی کے اصرار پر یہ طے پایا کہ میں اس کے پروجیکٹ میں اس کی تھوڑی بہت مدد کر دوں گا۔ اچھی لڑکی تھی، شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ آپ تو شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں، اور میں اپنا مسئلہ لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کا رکھ رکھاؤ اچھا لگا، اور میں نئے قائم ہوئے رشتے کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ ہی اس سے اپنے مفید مشوروں سے نوازنے لگا۔ خیر جناب، یہ طے پایا کہ دوسرے دن وہ میرے ساتھ پاپا کے آفس جائے گی۔ دوسرے دن وہ صبح 10 بجے کے قریب میرے ساتھ جانے کے لیے ہمارے گھر آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ پہ اب تک جتنا کام کر چکی ہیں پہلے وہ دیکھ لیا جائے۔ پر میں نے کچھ اتنا خاص کام نہیں کیا، اس نے پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے کہا۔ اصل میں کچھ دنوں سے تو بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا، شادی کی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گھر کے کمپیوٹر پر سیو ہے۔ میرا خیال ہے دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ دھو کر چھوڑ کر ہی اس کا گھر تھا۔ میں نے گیٹ کے باہر گاڑی روکی، لان سے لاؤنج تک تو یہ نارمل گھر کا ہی نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جنید کے مستقبل کی سالی صاحبہ کی ہمراہی میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں جنید ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اصل میں تو میں
اتنا جنید کی ہی وجہ سے کر رہا تھا۔ جنید مجھے بہت عزیز ہے، میرا دوست، میرا بھائی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پہلا کمرہ شاید سالی صاحبہ کا تھا، یا جنید کی منگیتر کا، یا پھر شاید دونوں کا تھا۔ خیر جناب، جب ہم نے کمرے میں آگے پیچھے قدم رکھے تو کمرے کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ بیڈ سے لے کر قالین اور رائٹنگ ٹیبل اور حد تو یہ کہ دیواروں پر بھی کچھ پرنٹ کیے ہوئے اور کچھ ہاتھ سے لکھے ہوئے پیپرز لٹک رہے تھے۔ 5-6 کتابیں کارپٹ پہ پڑی ہوئی تھیں، 2-3 بیڈ پہ پڑی تھیں۔ اگر ہم چلتے تو ہمارے قدموں تلے پین، پیپرز، مارکرز، پیپر کلپ سب روندے جاتے، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک لڑکی نما مخلوق جس نے شلوار کے اوپر ٹی شرٹ ٹائپ کوئی چیز پہنی ہوئی تھی عجیب بکھرے بالوں کے ساتھ نظر آئی۔ ابھی میں اس کے حلیے کے یا کمرے کے حشر کے بارے میں غور ہی کر رہا تھا کہ محترمہ ہمیں دیکھتے ہی کے ساتھ ہی بولیں، ارے اندر نہیں آنا زینب، 1 منٹ ٹھہرو۔ اس نے قالین پر سے جلدی کچھ پیپرز اٹھائے، نہ سلام نہ دعا، الٹا اندر قدم رکھنے سے بھی منع کیا جا رہا تھا۔ خیر، اس نے جلدی صرف پیپرز اور دوسری چیزیں سمیٹتے ہوئے بیچوں بیچ ہمیں اجازت اور ہدایت دی کہ یہاں آپ لوگ اس سائڈ پر بیٹھ جائیں۔ شکر ہے اس کو شاید میں نظر آ گیا تھا۔ بیٹھ کے ایک طرف رکھے صوفے پر ہم بیٹھ گئے۔ زینب کمرے کی ابتر حالت یا بہن کے بے ڈھنگے حلیے کی طرف سے میرا دھیان بٹانے کی خاطر مجھ سے پروجیکٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ میرا دماغ اس قابل ہی کہاں رہا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ زینب کیا کہہ رہی تھی۔ میں دل میں شدت سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ پاگل میری جنید کی منگیتر نہ ہو۔ خیر جناب، ابھی دعا اوپر بھی نہ پہنچی تھی کہ زینب کی آواز نے جیسے فریاد کرتے دل پر گھونسا رسید کیا۔ عباد بھائی، یہ میری بہن ہے ماہین، اور ماہین یہ عباد بھائی ہیں شفا اور جنید کے بڑے بھائی۔ ماہین کے فرشتوں کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں تھی کون جنید اور کون جنید کا بھائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مجھے سلام کر کے شاید مروت کا کوئی ریکارڈ توڑا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے کپڑے کا پھولا سا ہیئر بینڈ اپنے بالوں کے گول مول سے جوڑے پر چھڑایا اور دوسری دفعہ دھماکہ کیا، یار کچھ پیسے ہوں گے؟ یہ سوال شاید زینب کے لیے تھا۔ جواب میں زینب نے جن کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورا، اور میں اس کے بال سمٹ جانے کے بعد تسلی کی سانس ہی لینے لگا تھا کہ چلو اس کی شکل تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اس عجیب بدلحاظ طریقے سے اپنی منگیتر کے بڑے بھائی کے سامنے بہن سے پیسے مانگنے اور اس پر بہن صاحبہ کا اتنے سرد انداز میں انکار پر میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لاپرواہ حسینہ نے الماری کھول کر ہینگر پر سے ایک وائٹ کوٹ نکالا۔ ابھی تک وہ تقریباً آدھے پیپر چھانٹ کر رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں ٹھونس چکی تھیں اور کمپیوٹر پر جلدی ہاتھ چلاتے ٹائپ کر رہی تھیں۔ یا پھر وائرس آ گیا۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے اس کی۔ جھنجھلائی ہوئی آواز کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ کی بورڈ پر مارا۔ اس نئے مسئلے سے دوچار ہونے کے بعد ان دونوں بہنوں میں تو میں شروع ہو گئی، جن میں وہ الٹا سیدھا کچھ کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر کے وائرس لانے کا قصور ایک دوسرے کو ٹھہرا رہی تھیں۔ زینب تو خیر تمیز کے دائرے میں تکرار کر رہی تھی، لیکن ہماری بیگم بھابھی صاحبہ کے کیا کہنے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں لان میں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ سب سے پہلے وہی تھیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ، میرے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس مخلوق کو دیدار کرایا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ محترمہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، یار اس منوس کو بھی ابھی داغا دینا تھا۔ بلیک ہونڈا سیوک کے پیچھے کے ٹائر کو دیکھتے ہوئے اس نے کوسا، یار زینب ذرا اپنی گاڑی کی چابی دینا۔ کچھ دیر پہلے کی تکرار کو بھول بھال نہایت دوستانہ انداز میں اس نے کہا، او ہیلو، نام بھی نہ لینا، رکشہ پکڑو اور جاؤ۔ بہن صاحبہ کافی بے مروت تھیں۔ آپ بتائیں کہاں جانا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ میری اس سے پہلی بات تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں مجھے۔ اچھا آپ نے جانا کہاں ہے؟ وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگی۔ پہلی مرتبہ مجھے اس میں کچھ انسانیت نظر آئی۔ اگر اپنے بے ڈھنگے حلیے کو بدل لے تو ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ ابھی میری سوچوں نے میرے دماغ میں قدم بھی نہ جما پائے تھے، ایک بوڑھا ملازم ٹائپ آدمی گیٹ سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آتا دکھائی دیا، اور اجرت میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پلاسٹک کا شاپر ڈاکٹر صاحبہ کو پکڑاتے ہوئے بولا، بٹیا دودھ پتی سامنے کھڑے ہو کر بنوائی ہے؟ ارے بابا جلدی کریں، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے تھرموس والے کپ کا کیپ کھولتے ہوئے کالی دودھ پتی اس میں ڈالتے ہوئے کہا۔
میں نے خوبصورت لڑکی والی بات پر لعنت بھیجی۔ یہ بات زینب کو مجھ سے زیادہ ناگوار گزری۔ میں اتنے میں گاڑی ریورس کر کے سامنے لا چکا تھا۔ موصوفہ پیچھے بیٹھنے کے بجائے اگلا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، دراصل پیچھے بیٹھنے سے جھٹکے بہت لگتے ہیں، میں چائے پیوں گی نا تو اس لیے، اور بیٹھتے کے ساتھ ہی اپنے پیپرز کو ترتیب دینے لگی۔ تم خود نہیں بنا سکتی تھی چائے؟ زینب کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ ٹائم نہیں تھا، اور تم لوگ اتنے گندے ہوٹلوں کی روٹیاں تو بڑے شوق سے کھاتے ہو۔ میں نے چائے پی لی تو قیامت آ گئی۔ اس نے اطمینان سے موبائل پہ کوئی نمبر ملاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کافی دلچسپی سے اپنے قریب بے تکلفی سے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ویسے یہ ہے کیا چیز؟ میں نے دل میں سوچا کہ میڈم فون پر چیخ رہی تھیں۔ ہاں نومی، 5 منٹ میں نیچے آ جا۔ آگے سے پتہ نہیں نومی صاحب نے کیا کہا۔ ارے نہیں، وہ اچھلی۔ سرمد نے کام کرنے سے انکار کر دیا؟ اس پینڈو کی یہ ہمت! آگے سے نومی صاحب کچھ فرما رہے تھے۔ خیر، اب اتنی زیادہ بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں آ رہی ہوں نا، ابھی اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اچھا سن، کچھ کھانے کے لیے لیتے آنا، بلکہ کچھ پیسے بھی لے کے آنا۔ کہاں بھائی، میرے تو برے حال ہیں، میں تو نوکروں پر ہی پل رہی ہوں۔ جب سے اماں رحمت گاؤں گئی ہیں میں تو لاوارث ہو گئی ہوں۔ یاد ہے نا وہ کیسے زبردست لنچ باکس بنا کے دیا کرتی تھی۔ خیر کچھ دنوں کی بات ہے، پاپا آ جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو لوگ ناک بن کے پاپا کے پیسوں پہ کنڈلی مارے بیٹھے ہیں۔ وہ نان اسٹاپ بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی ماہین۔ زینب کو سانپ بننا پسند نہ آیا۔ میں اس کی باتوں پر غور کرتا اس کے بتائے ہوئے راستے پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ خیر نومی صاحب کے گھر اس کو اتار کے میں پتہ نہیں کیسے آفس پہنچا۔ اس دن زینب کے کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کرنے سے دل و دماغ نے جیسے انکار کر دیا، بلکہ میرا تو زینب کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ جنید کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کرنے کے بعد ممی سے تو میں لڑ ہی پڑا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری اتنی پیاری پڑھی لکھی ویل ڈریسڈ اور ویل مینرڈ مما نے میری بات کی نفی کرتے ہوئے موصوفہ کی شان میں جو تعریفیں کیں۔ ممی وہ پاگل ہے، بالکل پاگل۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس کی بات کرنے کا طریقہ دیکھا ہے آپ نے؟ بلکہ سنا ہے کبھی؟ آپ نے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ممی کو کیسے قائل کروں۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ خیر بات بچپن سے جاننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ممی نے تو جیسے قصہ ہی ختم کرنا چاہا، لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے۔ میں نے بھی آخر جنید سے انکار کروا کے ہی دم لیا۔